پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 39 یعنی 39 پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آج کا ہمارا موضوع یعنی ٹاپک ہے اللہ کی رحمت کا سایہ پانے والے لوگ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ رجل قلبہ معلق بالمساجد رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ رجل تصدق بصدقۃ فأخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے سائے رحمت میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھے گا، اپنے عرش کے سائے میں۔ اس کی دعا بھی ہے، جب آدمی وضو کرے اور مسح کرے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اظلنی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کیا عطا فرمایا؟ سایہ عطا فرمایا۔ تو پہلا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام العادل، عادل بادشاہ۔ کون سا؟ عادل بادشاہ۔ اور دوسرا فرمایا والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، اللہ کی عبادت میں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تیسری بات فرمائی رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، یعنی جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، لگا رہتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ چوتھے لوگوں کا ذکر ہوا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، وہ 2 شخص جن میں اللہ تعالیٰ عز و جل ہی کے واسطے محبت ہو، وہ اللہ عز و جل ہی کے لیے جمع ہوں اور اللہ عز و جل ہی کے لیے جدا ہوں۔ 5واں کے بارے میں بتایا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو حسب و نسب والی مالدار عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، یعنی خوبصورت بھی ہو، اس کا خاندان بھی بڑا ہو، مالدار بھی ہو، وہ اس کو اپنی طرف بدکاری کے لیے بلائے مگر یہ کیا کہہ دے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا گیا رجل تصدق بصدقۃ فخافها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، وہ شخص جو ایسے پوشیدہ طریقے سے صدقہ و خیرات کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی خرچ کرنے میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بڑائی مقصود نہ ہو، بڑائی مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں سخی ہے، بلکہ اس طریقے سے خرچ کر دے کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ ہاں، بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ 7ویں شخص کے بارے میں ذکر ہوا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے خلوت و تنہائی میں اللہ تعالیٰ عز و جل کا ذکر کیا تو اس کی آنکھیں بہہ نکلیں، یعنی وہ رونے لگا اللہ کے خوف سے۔ اللہ کے خوف سے کیا ہونے لگا؟ رونے لگا۔ تو ایسے شخص کو بھی بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بس سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو اس حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ ہوا جن کو اللہ رب العزت جو ہے بروز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ اور
جو جن چیزوں کا اس میں ذکر ہوا ہے، کیونکہ عرش کا سایہ قیامت کے دن ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں، زمین بالکل تانبے کی ہوگی، اور آدمی اپنے گناہوں کے سبب سورج کی تمازت سے، گرمی کی وجہ سے پسینے میں سرابور ہوگا، کوئی کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی گردن تک، اور حدیث میں ملتا ہے کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ایسا گیا ہوا جیسے لگام لگ گئی ہے، کوئی ناک تک تو کوئی آنکھوں تک، اور کوئی پورا ڈوبا ہوا ہوگا، تیز، بہت تیز گرمی ہوگی، بہت تیز دھوپ ہوگی، اور حساب کتاب ہونے والا ہے۔ ایسی مصیبت اور پریشانی کے موقع پر اتنی دھوپ میں اور حساب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اگر سایہ، عرش کا سایہ مل جائے، کوئی بھی سایہ مل جائے تو بات بنے، مگر عرش کا سایہ، سبحان اللہ، کس کا سایہ؟ ہاں، اللہ کی رحمت کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ اگر نصیب ہو جائے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو ہم نے جو 7 چیزیں، جو 7 لوگوں کا ذکر ہوا ہے اس میں، بات سمجھ رہے ہیں، اور ان کے جو اعمال ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں گے، اور ان اعمال کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے یہ جو 7 لوگوں کا ذکر ہوا کہ امام عادل، اور عبادت گزار نوجوان، اور مسجد میں دل لگانے والا شخص، اور وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، اور وہ شخص جو اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے پیسہ خرچ کرتا ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ خرچ کرے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کر کے رو پڑے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ خوبیاں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اپنے اندر پیدا کرنی انشاءاللہ۔